بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ نفوس قدسیہ ہے جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اولین مخاطب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ فیضیاب ہونے کا شرف عطا فرمایا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے انتہائی جان فشانی اور جد و جہد سے اللہ رب العزت کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا. بلا شبہ تمام صحابہ کرام مخلص سچے مسلمان اور مومن عادل اور جنتی ہے. صحابہ کرام کے آپس میں کئی درجات اور طبقات ہیں، جیسے خلفائے اربعہ، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب بیعت رضوان، مہاجرین اور انصار. مہاجرین وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے خاطر گھر بار چھوڑ کر اپنے آبائی وطن مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. اور انصار وہ صحابہ کہلاتے ہیں جنہوں نے مہاجرین کی حمایت اور نصرت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر موقع پر ان کا ساتھ دیا. خلفائے اربعہ وہ چار صحابہ کرام ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی باغ دوڑ سنبھالی اور ایک مثالی عدل انصاف پر مبنی حکومت قائم کر کے ہر طرف اسلام کا جھنڈا لہرایا. عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی میں جنت کی بشارت سنائی. اصحاب بدر یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت فرما کر باطل کا مقابلہ کیا. اصحاب احد یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے غزوہ احد میں شرکت فرمائی. اصحاب بیعت رضوان وہ 1400 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی. حضرت عویم بن ساعدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے اپنا پسندیدہ رسول چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، اور اس نے میرے لیے ان میں سے وزراء، ازدواجی رشتہ دار یعنی داماد اور سسر، اور انصار یعنی مددگار بنائے. جس نے انہیں گالی دی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے کسی فرض اور نفل کو قبول نہیں کرے گا. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے، عن عبداللہ بن زید و ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا الہجرۃ لکنت امرأ من الانصار. اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں یعنی اگر ہجرت کا سلسلہ نہ ہوتا اور اس پر اجر و ثواب نہ ہوتا تو میں انصار کا ہی ایک فرد ہوتا، میرا تعلق انصار سے ہوتا. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة.
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، زندگی تو بس آخرت ہی کی زندگی ہے، تو انصار اور مہاجرین کی اصلاح فرما۔ اور ایک روایت میں آتا ہے انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم امض لاصحابی ہجرتہم ولا تردہم علی عقابہم۔ امام بخاری نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میرے اصحاب کی ہجرت کو قبول فرما اور انہیں الٹے پاؤں نہ لٹانا۔ امام بخاری نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے وقت حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ سے وہ بات ہرگز نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ آپ اور آپ کا رب دونوں جا کر لڑے، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے، بلکہ آپ تشریف لے چلے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس جواب سے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے حق میں دعا فرماتے ہوئے، اے اللہ، انصار اور انصار کے بیٹوں اور انصار کے بیٹوں کی بھی مغفرت فرما۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی لسان اقدس سے ان نفوس قدسے کے لیے مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان کی محبت کو دل میں بسانے کی کامل توفیق عطا فرمائے، آمین۔